نوٹ کر لیجیے اس بات کو اچھی طرح. سورہ بقرہ کا چوتھا رکوع جو ہے قرآن مجید کے فلسفے میں نہایت اہمیت کا حامل. اللہ نے انسان کو بنایا زمین کی خلافت کے لیے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. خلافت عرضی کے لیے آدم کی تخلیق ہوئی. دو چیزیں دی گئیں آدم کو. ایک کا ذکر اس رکوع کے شروع میں ہے, ایک کا آخر میں. شروع میں علم الاسماء دیا گیا, علم آدم الاسماء کلھا ثم عرضهم على الملائکۃ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. ایک علم تو آدم کو دے دیا گیا, علامہ دے دیا گیا, پہلے ماضی ہے, ماضی مطلق ہے, دے دیا گیا. ایک علم کے بارے میں فرمایا وہ آتا رہے گا تمہارے پاس وقتاً فوقتاً. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع کے آخری میں ہے نا. یہ علم تو دے دیا تمہیں. ایک علم ہے علم ہدایت, وہ وقتاً وقفے سے وقتاً فوقتاً آتا رہے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ, تو جو میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. دو چیزیں دی تھی نا. علم اسماء جو آدم کو دے دیا گیا وہی ہے جو آدم کی نسل کے اندر ایک تناور درخت بن کر یہ فزیکل سائنسز اور ٹیکنالوجی کی شکل اختیار کر چکا ہے. اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے بات کو. آم کی گٹھلی میں پورا آم ہوتا ہے کہ نہیں؟ آم کا درخت کہاں سے وجود میں آتا ہے؟ گٹھلی سے. باہر سے تو صرف پانی گیا تھا گٹھلی کے اندر, دو پتیاں کہاں سے نکلی؟ اس کی ابتدائی غذا بھی اس گٹھلی کے اندر موجود ہے. بعد میں پانی جو ہے وہ مختلف منرلز دے کر اندر جاتا رہا, اوپر سے جو ہے آکسیجن ملتی رہی. ایک آم کا درخت پورا کا پورا گٹھلی میں تھا, لیکن آم کی گٹھلی کو آم کا درخت بننے میں کتنے سال لگتے ہیں؟ چلیے 10 سال لگے. آدم کو پورا علم دے دیا گیا, اس کی ایکسفولیشن, اس کا ظہور, اس کا بروز یہ ہوا ہے ان 10,000 سالوں کے اندر. وہ درخت اب تناور درخت بن گیا ہے. اصلها ثابت وفرعها فی السماء. اس کی شاخیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے. تسخیر کائنات جو انسان کر رہا ہے وہ خلیفہ کی حیثیت سے کر رہا ہے. اسی لیے فرمایا گیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پوری زمین کو جو ہے اور جو کچھ اس کے اندر ہے, نہ صرف زمین بلکہ آسمان, ان سب کو اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا انسان کے. قرآن مجید میں 2 جگہ یہ مضمون آیا ہے. بہرحال ایک طرف یہ علم جو پھیلتا چلا گیا اور ابھی اور آگے جا رہا ہے اور آگے جائے گا. ابھی جینیٹک انجینئرنگ کا فن جو ہے اس وقت سب سے زیادہ یا تو کمپیوٹر کے اوپر توجہ ہے اور یا جینیٹکس پر ہے. اور جینیٹک انجینئرنگ کے طریقے سے ایسی جس قسم کے آپ چاہیں گے مخلوق پیدا کرنے کے قابل ہو جائیں گے, جو صفات آپ چاہتے ہیں پیدا کر لیں. ایسے انسان پیدا کیے جا سکیں گے جن میں سرے سے رحم اور سرے سے رفقت کا مادہ ہی نہ ہو. ہیومن روبوٹس جن کو جہاں سے جو حکم ملے گا, جس کو کہا گیا قرآن مجید میں علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. ایسے غلاظ اور شداد لوگ پیدا کر دیے جائیں گے کہ جن کے دلوں میں کوئی رحم نام کی کوئی کسی شے کا شائبہ. یہ کین کریٹ. اب تو جینس کے ساتھ کھیلنے کا دور آ گیا ہے. دیکھیے اب نوٹ کیجئے, یہ علم اگر بڑھتا چلا جاتا جیسا کہ بڑھتا چلا گیا, لیکن ساتھ ہی یہ علم جو آتا رہا اس کی پیروی جاری رہتی تو کوئی خرابی نہیں. اللہ کا بندہ انسان رہتا, اللہ کے احکام پر کاربند رہتا, ان تمام علمی اکتشافات اور سائنسی ایجادات کو خیر کے لیے استعمال کرتا, بھلائی کے لیے استعمال کرتا. اگر تو یہ دونوں آنکھیں کھلی رہتی تو کوئی خرابی نہیں. آج سے 400 سال پہلے انسان نے ایک آنکھ بند کر دی. مذہب سے کوئی سروکار نہیں, کوئی تعلق.
ایک آنکھ بند، دوسری آنکھ چوپٹ. یہی یک چشمی تہذیب ہے، یہی دجالی تہذیب ہے، جو کانی تہذیب ہے، جس کی ایک آنکھ ہے دو نہیں. یہ دجالی تہذیب جس نے کائنات ہی کو اصل شے قرار دیا ہے. خالق کو چھوڑو، جو ہوگا کوئی پیدا کرنے والا ہے یا نہیں ہے، چھوڑو، دفع کرو. یہ دنیا تو ہے نا، اسے مسخر کرو. کنسنٹریٹ یور اٹینشن، فوکس یور اٹینشن آن دس ورلڈ. بھول جاؤ کوئی ہے یا نہیں ہے، کیا ہوگا کسی نے پیدا، وہ جانے ہے یا نہیں ہے، اس بیت میں بھول جاؤ. روح کوئی ہے یا نہیں ہے، کوئی حقیقت ہے یا نہیں ہے، کیا پتا ہے کہ نہیں ہے، چھوڑو، دفع کرو. کس نے دیکھی؟ جسم تو ہے نا، جسم کی فکر کرو، جسم کو بناؤ، تیار کرو، کھلاؤ پلاؤ. اس کے تقاضے، اس کے لیے سارے ایک سے ایک وائٹامنز جو ہیں ایجاد کرتے چلے جاؤ، تلاش کرتے چلے جاؤ، وہ سب کچھ کرو. روح کوئی شے ہے یا نہیں ہے، ہوگی، اگر ہے بھی تو ہماری بحث کی دلچسپی اسی سے. آخرت ہوگی بھائی، پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، کس نے آ کے بتایا. یہ دنیا تو ہے نا، اسے بناؤ.